نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے جہاں مسلمانوں کے وہاں غیر مسلموں کے بھی حتیٰ کہ جانوروں تک کے حقوق متعین فرمائے ہیں۔ جہاں زندگی کے اور شعبوں میں اسلام نے کچھ اصول متعین فرمائے ہیں، وہاں جنگوں کے دوران بھی اسلام ہمیں کچھ قوانین کا پابند کرتا ہے۔ اسلامی لشکر جب کہیں بھی حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوتا تھا تو اس کو ہدایات دی جاتی تھی کہ ہر معاملے میں چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، ناانصافی سے کام نہ لینا، دشمنوں کے ساتھ بھی دغا اور بد عہدی نہ کرنا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، کھجور کے درختوں کو نہ کاٹنا، جو لوگ راہب بن گئے ہوں اور جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں وقف کر دی ہوں، ان سے بھی کسی قسم کا کوئی تعارض نہ کرنا، اور جب تم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن پر فتح پالو تو ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا، ان کا مسئلہ نہ کرنا، یعنی ان کے ہاتھ، پیر اور جسم کے مختلف اعضاء نہ کاٹنا، جیسا کہ کفار کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جو علاقے بھی فتح کیے وہاں امن و امان کی وہ فضا قائم کی کہ غیر مسلم مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کو بھی مکمل حقوق حاصل تھے اور ان کا جان و مال بھی اسی طرح محفوظ تھا جس طرح مسلمانوں کا جان و مال۔ یہ جو آج عالمی حقوق کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، انہوں نے دنیا کی اس قدر بدامنی کو دیکھتے ہوئے اب یہ اصول وضع کرنے شروع کیے ہیں، اور یہ اصول بھی انہوں نے صرف اپنے فائدے کے لیے رکھے ہیں، کیونکہ عالم انسانی کے حقوق کے لیے جو ادارہ بنایا گیا اقوام متحدہ کے نام سے، وہ ادارہ بھی صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ جب کوئی قرارداد کثرت رائے سے اقوام متحدہ میں منظور کی جاتی ہے تو 4-5 چودھری ایسے بنائے گئے ہیں جو اس قرارداد کو ویٹو کر دیتے ہیں اور تمام اکثریت کی رائے کو دبا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عالمی حقوق کے علمبردار صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں۔ جہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں وہاں یہ بولتے ہیں، اور جہاں ان کے مفادات پر زد پڑ رہی ہوتی ہے وہاں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ فلسطین کے معاملے پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کس قدر ڈھٹائی کے ساتھ جنگی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اقوام متحدہ کی طرف سے یا تو صرف ایک بیان دے دیا جاتا ہے کہ یہ جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یا وہ بیان بھی نہیں دیا جاتا، لیکن یہ بیان صرف دنیا کو دکھاوے کے لیے دیے جاتے ہیں اور عملاً اس میں کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پرامن معاشرے کے لیے جو اصول و ضوابط اور قوانین اسلام نے وضع کیے ہیں اور جو طرز عمل ہمیں اسلام نے دیا ہے وہ اور کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ دوسری قوموں نے اب جو قوانین بنانے شروع کیے ہیں وہ بھی اسلام کے قوانین کو دیکھ کر بنانے شروع کیے ہیں، جبکہ ان کی اپنی تاریخ ظلم اور بربریت سے بھری پڑی ہے۔ یہ قومیں جب کسی پر حملہ کرتی تھیں اور اس پر فتح حاصل کرتی تھیں تو وہاں قتل و غارت گری کا وہ بازار گرم کرتی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ظلم اور بربریت کی داستانوں سے ان کی تاریخ بھری پڑی ہے، اور آج بھی وہ اپنے اسی طرز عمل پر قائم ہیں۔ معاشرے کے عمومی حالات ہوں یا ہماری ذاتی زندگی، عالمی معاملات ہوں یا جنگی معاملات، اسلام نے وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری کی بہت تاکید کی ہے اور ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنی ذاتی زندگی کو دیکھیں، یا پوری دنیا کے حالات دیکھیں، عالمی معاملات دیکھیں یا جنگی معاملات دیکھیں، ہمیں وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری دیکھنے کو نہیں ملتی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس کی بہت سی مثالیں ملیں گی، اور ایسے ایسے واقعات ملیں گے جس کی مثال یہ دنیا دینے سے قاصر ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شام میں تھے، اس لیے رومیوں سے ان کی ہر وقت جنگ رہتی تھی۔ وہ رومیوں سے جہاد میں برسر پیکار تھے اور بہت سے علاقے فتح کر چکے تھے۔ روم اس وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی اور ایک عظیم الشان عالمی طاقت تھی۔ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا،
لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت مدبر اور بہت ماہر جنگجو تھے۔ حضرت معاویہ نے یہ کیا کہ جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہونے سے کچھ پہلے اپنی فوجوں کو لے جا کر روم کی سرحدوں پر ڈال دیا۔ یہ ان کی ایک جنگی چال تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جوں ہی جنگ کا معاہدہ ختم ہوگا وہ فوراً دشمن پر حملہ کر دیں گے، اس لیے کہ دشمن کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ابھی جنگ کا معاہدہ ختم ہونے میں دیر ہے۔ جب جنگ کا معاہدہ ختم ہوگا تب جا کے مسلمانوں کا لشکر وہاں سے روانہ ہوگا اور یہاں آنے میں انہیں کچھ دیر لگے گی، اس لیے معاہدہ ختم ہونے کے فوراً بعد مسلمانوں کا لشکر ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اسی جنگی حکمت عملی کے تحت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجیں سرحد کے قریب ڈال دیں اور حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ جوں ہی معاہدے کی مدت کے آخری دن کا سورج غروب ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کو اس کی امید نہیں تھی اور وہ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے، اس لیے یہ جنگی حکمت عملی بے حد کامیاب رہی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقے فتح کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر شہر کے شہر، بستیوں کی بستیاں فتح کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ ان کو ایک گھڑ سوار کے آنے کی خبر ہوئی۔ وہ گھڑ سوار بہت تیزی سے لشکر کی طرف چلا آ رہا تھا۔ گھڑ سوار جب قریب پہنچا تو وہ زور زور سے پکار رہا تھا، اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ، اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو روک دیا اور آپ سمجھے کہ شاید امیر المومنین کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت معاویہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان کا شیوا وفاداری ہے، غداری نہیں اور بد عہدی نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی بد عہدی نہیں کی اور میں نے دشمن پر حملہ معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد کیا ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگرچہ آپ نے حملہ معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد کیا ہے، لیکن آپ نے معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے اپنی فوجیں دشمن کے علاقے کے قریب ڈال دیں اور کچھ حصہ ان کی سرحد میں بھی داخل ہو گیا۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنا ہے کہ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو تو اس وقت تک نہ عہد کھولے نہ باندھے جب تک کہ معاہدے کی مدت ختم نہ ہو جائے، یا تم دشمن کے سامنے اس کا اعلان نہ کر دو کہ ہم نے عہد ختم کر دیا ہے۔ لہٰذا معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے یا عہد کے ختم ہونے کا اعلان کرنے سے پہلے آپ کا فوجیں دشمن کی سرحد پر ڈال دینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے مطابق معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک فاتح لشکر ہے جو دشمنوں کا علاقہ فتح کرتا ہوا چلا جا رہا ہے اور ایک بہت بڑا علاقہ فتح کر چکا ہے اور فتح کے نشے میں چور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کان میں پڑتا ہے کہ عہد کی پابندی مسلمانوں کے لیے لازم ہے اور عہد کی خلاف ورزی جائز نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حکم دیتے ہیں کہ تمام مفتوحہ علاقے دشمن کو واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ تمام فتح کیے ہوئے علاقے دشمن کو واپس کر دیے جاتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سرحد میں واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی قوم اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی کہ صرف عہد شکنی کی بنا پر کوئی مفتوحہ علاقہ اس طرح واپس کر دیا گیا ہو، مگر یہاں چونکہ زمین حاصل کرنا مقصود نہیں تھا، کوئی اقتدار یا سلطنت حاصل کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود تھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم پتہ چل گیا کہ عہد کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے تو صرف عہد شکنی کے شبے کی بنیاد پر تمام فتح کیا ہوا علاقہ دشمن کو واپس کر دیا۔ یہ ہے وعدے اور معاہدے کی پاسداری جسے ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، کیونکہ اس پر عمل کیے بغیر کوئی بھی پرامن معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔